السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سائنس آف قیامت کے 4 ایپیسوڈ میں ہم جس قیامت کی نشانی کے متعلق پڑھیں گے اور سمجھیں گے وہ ہے قیامت کے قریب جھوٹے مدعیان نبوت کا ظہور، یعنی ایسے لوگوں کا ظہور جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے اور بہت زیادہ جھوٹ بولنے والوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا شمار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب المناقب حدیث نمبر 3609، کہ لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قریبا من 30 كلهم يزعم انه رسول اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 کے قریب ایسے جھوٹے دجال کا ظہور نہ ہو جائیں جو اپنے آپ کو یعنی نبی ہونے کا وہ دعویٰ کریں گے، جن میں سے ہر ایک یہ کہے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے۔ تو یہ نشانی بہرحال ظاہر ہو چکی ہے اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 کے قریب ایسے لوگ ظاہر ہوں گے۔ تو اس 30 میں سے ایک بڑی تعداد پہلے ہی ظاہر ہو چکی ہے، ماضی میں ہی ظاہر ہو چکی ہے۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ اس سے پہلے میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، کتاب الفتن والملاحم کی حدیث نمبر 4252۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک لمبی حدیث ہے، اس کا آخری حصہ ہے، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِ الْأَوْثَانِ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے بعض قبائل مشرکوں سے جب تک نہ مل جائیں، اور میری امت کے بعض قبائل بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دیں گے، عبادت کرنا شروع کر دیں گے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ أُمَّتِي كَذَّابُونَ 30 كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، اور میری امت سے ایسے افراد اٹھیں گے جن کی تعداد 30 کے قریب ہوگی، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو امت کو یہاں پر ایک رہنمائی کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے لوگ اٹھیں گے جو کذاب ہوں گے، یعنی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے، بظاہر میٹھی میٹھی باتیں کریں گے اور لوگوں کو لگے گا کہ بھائی بہت اچھی بات کر رہے ہیں، اور بہت سی چیزیں بھی دکھائیں گے، وہ انوکھی چیزیں بھی کر کے دکھائیں گے، تو لوگ سوچیں گے کہ بھائی ظاہر سی بات ہے ان کے پاس بہت سارے پاورز ہے، بہت ساری طاقت ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہو، یہ نبی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی امت کو آگاہ کر دیا کہ ایسے افراد آئیں گے جن کا کام یہ ہوگا کہ وہ امت میں انتشار پیدا کریں اور سیدھے راستے سے مسلمانوں کو اچک لیں اور میٹھی میٹھی باتیں کر کے لوگوں کو اسلام سے پھیر کر دوسری طرف لے جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس بات کو یاد رکھنا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، دجال ہے، کذاب ہے۔ دجال سے مراد وہ دجال اکبر جو دجال اعور ہے، کانا دجال ہے، وہ تو یہ اسی سلسلے کی اس کی یعنی یہ آخری کڑی ہے، وہ بھی اسی سلسلے سے آئے گا، اتنا بڑا جھوٹا ہوگا اور دجال ہوگا۔ دجال کسے کہتے ہیں؟ جو ڈیسیور ہو، جو بہت زیادہ دھوکہ دینے والا ہو، یعنی وہ آگ کو پانی اور پانی کو آگ بنا کر کوئی وہ شخص دکھائے گا، اس طرح کی وہ طاقت رکھے گا کہ بالکل حق اور باطل کو لوگوں کے سامنے، لوگوں کو اس طرح کنفیوز کر دے گا کہ لوگ حق اور باطل کے درمیان فرق نہیں کر پائیں گے، اور ایک چیز کو یعنی سفید کو کالا اور کالے کو سفید بنا کر وہ دکھائے گا، اتنا زیادہ دھوکہ دے گا۔ لیکن اس اصل دجال کے آنے سے پہلے ایسے بھی لوگ آئیں گے جو اسی کے نقش قدم پر ہوں گے اور اصل دجال کے خروج کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہوں گے، وہ اس کی تمہید ہوں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی دجال کہا، یعنی یہ سمجھیے آپ کے چھوٹے دجال ہوں گے، یہ بھی لوگوں کو دھوکہ دینا چاہیں گے، جھوٹ بولنا چاہیں گے۔ تو یہ سلسلہ عہد رسالت، عہد نبوی سے ہی شروع ہوا۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہی آخری ایام میں اسود عنسی نام کا ایک شخص تھا، اس نے کیا کیا کہ وہ مرتد ہو گیا، یمن کا تھا، وہ مرتد ہوا اور مرتد ہونے کے بعد یمن میں
اس نے نبوت کا اعلان کیا اور کہنے لگا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، ولیعذ باللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی، بالکل یہ آخری ایام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بس وفات ہونے والی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے مخلصین مسلمانوں کو پیغام بھیجا کہ اس جھوٹے نبی کے ساتھ مقابلہ کرو، اور پھر وہاں کے جو مخلص مومنین تھے، مسلمان تھے، اچھا یہ جو اسود عنسی تھا، اس نے اپنی فوج بنا کر مختلف قبائل پہ حملہ کیا، یہاں تک کہ یمن کے مختلف علاقوں پر اس نے قبضہ بھی کر لیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو حکم دیا کہ اس سے مقابلہ کیا جائے، یہ جھوٹا نبی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو مسلمان جو تھے انہوں نے اسود عنسی کی بیوی کی مدد سے اسود عنسی کو قتل کیا اور اس کو ہرایا اور اسے شکست دی۔ اس کی جو بیوی تھی وہ سچی مومن تھی، وہ مسلمہ تھی۔ اسود عنسی نے یہ کیا تھا کہ اس کے ساتھ زبردستی شادی کی تھی، اس کا جو پہلا شوہر تھا اس کو اسود عنسی نے قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد زبردستی اس عورت سے شادی کی، تو ظاہر سی بات ہے اس نے اس کے قتل کرنے میں مدد کی۔ تو اس طرح 3-4 مہینے تک اس کا جو جھوٹا دعویٰ رہا، اس طرح برقرار رہا، یہاں تک کہ جب اس کا خاتمہ ہوا تو یمن پر پھر اسلام کا الحمدللہ غلبہ آ گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے مومنین نے خبر بھی پہنچا دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہی پہلے ہی اطلاع کر دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ تو یہ سب سے پہلا مسئلہ آیا۔ اس کے بعد نبوت کا دعویٰ ایک شخص نے کیا جس کا نام تھا طلیحہ بن خویلد اسدی۔ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور مسلمانوں کے ساتھ مختلف جنگیں ہوئیں، اس کی لڑائی ہوئی، یہاں تک کہ یہ فرار ہو گیا، بھاگ گیا، اور بعد میں پھر مسلمان بھی ہوا، پھر اسلام کے لیے یہ لڑتا رہا۔ اس کے بعد اس کے علاوہ اسی کڑی میں ایک بہت ہی مشہور و معروف نام مسیلمہ کذاب کا ہے۔ یہ مسیلمہ کذاب، اس نے بھی جو ہے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور اس کا یہ دعویٰ تھا کہ رات کے اندھیرے میں اس کے پاس وحی آتی ہے، اور اللہ کے یہ حضرت ابو بکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وفات ہو چکی تھی، تو اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے تھے، تو انہوں نے ایک لشکر تیار کیا، ایک جماعت تیار کی مسلمانوں کی، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں اس فوج کو روانہ کیا کہ وہ جائیں اور مسیلمہ سے مقابلہ کریں۔ تو وہاں پر یہ فوج پہنچی مسلمانوں کی، اور اس نے 40,000 فوجیوں کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ کیا، اور شدید جنگ ہوئی، یہاں تک کہ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کو بھی ختم کیا، اور اس کا یہ فتنہ بھی ختم ہوا۔ اس کے بعد ایک اور شخص ہے، لیکن یہ عورت ہے، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا نام ہے سجاح بنت حارث۔ یہ عرب کے عیسائیوں میں سے تھی، عرب کے جو کرسچنز تھے ان سے اس کا تعلق تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، اور اپنے قبائل کے بعض لوگوں کو اکٹھا کیا اور دیگر قبائل کے بعض لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اس کے فالوورز بنتے گئے۔ پھر یہ جنگ کرتی رہی، آگے بڑھتی رہی، یہاں تک کہ مختلف قبائل سے اس نے جنگ کی اور پیش قدمی کرتی رہی، اور اس کے فالوورز بڑھتے گئے یہ سجاح بنت حارث کے، تو یہاں تک کہ یہ یمامہ تک پہنچی۔ تو یمامہ میں مسیلمہ کذاب بھی موجود تھا، جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، جس کے متعلق ابھی ہم نے بات کی۔ تو مسیلمہ کذاب کی نبوت کو سجاح بنت حارث نے قبول کر لیا، اسے تسلیم کر لیا، اور پھر یہ جھوٹی جو عورت تھی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے مسیلمہ کذاب سے شادی بھی کر لی، یعنی دونوں یہ جھوٹے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان دونوں نے آپس میں شادی کی۔ لیکن جب مسلمانوں نے اس کو شکست دی اور مسیلمہ کذاب کو قتل کر دیا، تو یہ بھاگ گئی اپنے قبیلے میں واپس، اور بعد میں پھر یہ مسلمان ہو گئی۔ اس کے علاوہ یہ سلسلہ تو رہا عہد صحابہ میں بھی اور عہد تابعین، اور اس کے بعد بھی اس طرح کا یہ سلسلہ جاری رہا کہ لوگ کسی نہ کسی علاقے میں کسی نہ کسی زمانے میں ایسے لوگ اٹھتے رہے جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اور عہد تابعین میں بھی خصوصاً جس کا نام سر فہرست ہے وہ ہے مختار بن ابی عبید الثقفی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے پہلے شیعہ کا لبادہ اوڑھا، یعنی شیعہ مذہب کا لبادہ اوڑھا۔ یہ اس کے بعد پھر جب شیعہ مذہب کے لوگ اس کے فالوورز بن گئے اور ایک بڑی تعداد اس سے جڑ گئی، تو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ بہرحال حضرت مصعب بن زبیر کے لشکر کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی، کئی ساری لڑائیاں ہوئی، یہاں تک کہ وہ مختار انہی جنگوں میں مارا گیا۔ اس کے بعد اسی سلسلے میں ایک بہت بڑا کذاب اور دجال حارث بن سعید گزرا ہے، جو حارث بن سعید کذاب کے نام سے مشہور ہے۔ یہ دمشق میں ایک عابد اور زاہد کی حیثیت سے معروف ہوا تھا۔ ایسا ہی ہوتا ہے امت میں، لوگ جنہیں بہت زیادہ دیندار سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ والے ہیں۔ آپ دیکھیں آج ہمارے دور میں بھی جتنی گمراہی پھیل رہی ہے اور طرح طرح کے فتنے آ رہے ہیں، زیادہ تر اسی راستے سے آتے ہیں۔
کہ کوئی ولی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی بہت بڑا بزرگ بن رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، غلط غلط باتیں پھیلا رہا ہے، نئے نئے فتنے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ موجودہ دور کے بھی جو اس طرح کے فتنے ہیں اس پہ بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ بہرحال یہ دمشق کا تھا، اس کا نام تھا حارث بن سعید کذاب، اس سے کہا جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ جھوٹا تھا۔ تو پہلے تو دمشق میں یہ بڑا عبادت گزار بندہ بن کر اس کی یعنی شہرت ہوئی کہ بڑا یہ عبادت گزار ہے، بہت نیک ہے، اللہ والا ہے، دنیا سے بے رغبت ہے، لیکن بعد میں جب دیکھا کہ اس کی